بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی روزے تیار کیے ہیں اور نہ زیادہ صدقہ۔ ہاں، ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبوب ہیں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کا خیال آ جاتا ہے تو صبر نہیں آتا جب تک حاضر ہو کر زیارت نہ کر لوں۔ مجھے یہ خبر ہے کہ اس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے رخصت ہونا ہے، اس کے بعد آپ تو انبیاء علیہ السلام کے درجے پر چلے جائیں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر جنت میں پہنچ بھی گیا تو چونکہ میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والوں میں سے وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی، کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روح کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میرا رعب اور خوف پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، مال غنیمت میرے لیے حلال بنا دیا گیا، پچھلی امتوں پر مال غنیمت کو آگ لگا کر جلا دیتی تھی۔ نمبر 4، سارے زمین کو میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا، پچھلی امتوں میں عبادت صرف مخصوص جگہوں میں ادا ہو سکتی تھی، اور ساری زمین کی مٹی کو میرے لیے پاک بنا دیا گیا، تیمم کے ذریعے بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، ساری مخلوق کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کو خاص طور پر ان کی اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ نمبر 6، نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا ہوا ہو اور اس میں ہر طرح کا حسن اور خوبصورتی پیدا کی ہو، لیکن گھر کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو۔ اب لوگ مکان کے چاروں طرف گھومتے ہیں، مکان کی خوشنمائی کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچے میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھو، ان کو اپنے سامنے پاؤ گے، ان کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب مدد لو تو اللہ تعالیٰ سے ہی لو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے،
اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کے قلموں سے سب کچھ لکھوا کر ان کو اٹھا لیا گیا اور تقدیر کے کاغذات کی صحیح خشک ہو چکی ہے، یعنی تقدیری فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔